ایک دعوت دیکھنے کی۔ آج ہم ایک بہت ہی گہری اردو نعت کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں بار بار دیکھو کہہ کر رکنے اور ان لازوال انسانی خوبیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو وقت اور ثقافت سے بالکل ماوراء ہیں۔ تو یہ جو نظم ہے نا، یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ کردار اور اخلاقیات کا ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں اپنی بہترین صفات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوگا اعتماد اور سچائی سے، پھر ہم فکر و حکمت کی گہرائیوں میں جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ظلم کے مقابلے میں اچھا سلوک کیا ہوتا ہے اور فتح کے وقت رحم دلی کیسی ہوتی ہے، اور یہ سب مل کر کیسے انسان کامل کا تصور بناتے ہیں۔ نظم کی پہلی دعوت سیدھی کردار کی بنیاد کی طرف ہے، یعنی امانت داری اور سچائی۔ یہی تو وہ معیار ہے نا جو کسی بھی عظیم شخصیت کی پہلی پہچان ہوتا ہے۔ اور شاعر یہاں ہمیں سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آمی ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو۔ یعنی اگر کسی قابل اعتماد شخص کو ڈھونڈ رہے ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، اور اگر سچائی کی کوئی مثال چاہیے تو اس مرد صداقت کو دیکھو۔ دیکھیں، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہاں ایک معیار قائم کیا جا رہا ہے، اعتماد اور سچائی کا معیار، جو کسی بھی کردار کی اصل بنیاد ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ جو صادق اور امین کے القابات تھے نا، یہ نبوت کے اعلان سے بھی بہت پہلے دیے گئے تھے۔ یہ ان کی دیانتداری کا ایسا ثبوت تھا جسے اپنے تو اپنے دشمن بھی مانتے تھے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے سب کچھ تعمیر ہوا۔ اچھا، تو کردار کی بنیاد تو ہو گئی مضبوط، لیکن ایک مضبوط کردار کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک گہری سوچ، ایک اندرونی دنیا۔ تو اب یہ نظم ہمیں اسی غور و فکر اور حکمت کی دنیا کی طرف لے کر چلتی ہے۔ اب دعوت باہر سے اندر کی طرف جا رہی ہے، ظاہری کردار سے اس گہری سوچ کی طرف جو دنیا بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، مفکر ہو تو اس کی فکر کے عنوان کو دیکھو، ہرا کے خاموشی میں نغمہ قرآن کو دیکھو۔ یعنی اگر کسی مفکر کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ سوچتا کیا ہے، اس کی سوچ کا مرکز کیا ہے، اور ہرا کی گہری خاموشی میں قرآن کی وہ الہامی دھن محسوس کرو۔ یہ کتنا زبردست تضاد ہے نا کہ عظیم حکمت شور شرابے میں نہیں بلکہ گہرے سکوت سے پیدا ہوتی ہے۔ غار ہرا، مکہ سے باہر وہ جگہ جہاں تنہائی میں گہرا غور و فکر کیا جاتا تھا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نظم میں یہ ایک بہت بڑی علامت ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصلی حکمت جو ہے نا، وہ گہرے سکون اور سوچ بچار سے ہی ملتی ہے۔ چلیں اب ایک ذرا مشکل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف دے، ظلم کرے، تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ یہ نظم ہمیں کہتی ہے کہ رکو اور ایک غیر معمولی حسن سلوک کی مثال دیکھو۔ یہ شعر ایک بہت مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کا لہجہ بہت سنجیدہ اور طاقتور ہے۔ سنیں، اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو، جنہیں پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی خود کو مظلوم محسوس کرو تو طائف کے لوگوں پر کی گئی مہربانی کو یاد کرو، وہ لوگ جن سے زخم کھانے کے باوجود لبوں پر بددعا نہیں بلکہ دعا تھی۔ اب ذرا سوچئے، یہ انسانی فطرت سے کتنا الگ ہے کہ تکلیف کا جواب غصے سے نہیں بلکہ بخشش کی دعا سے دیا جائے۔ طائف کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جب وہاں کے لوگوں نے پیغمبر کو شدید تکلیف پہنچائی، انہیں زخمی تک کر دیا، لیکن جواب میں غصہ نہیں تھا بلکہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی معافی کے لیے دعا تھی۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ دشمنی کا مقابلہ کس طرح صبر اور برداشت سے کیا جاتا ہے۔ ظلم سہنا واقعی کردار کی ایک بڑی آزمائش ہے، لیکن اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب نظم ہمیں یہی دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، ایک فاتح کی رحم دلی۔ یہ شعر اس لمحے کو قید کرتا ہے جب سب کچھ فتح ہو چکا ہے اور ساری توجہ فاتح کے کردار پر ہے۔ کہا جا رہا ہے، ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو، وہ سارے دشمنوں پر ایک رحمت کی نظر دیکھو۔ یعنی ذرا اس فاتح کا انداز تو دیکھو جس نے دنیا فتح کر لی، سارے دشمن سامنے ہیں اور ان پر صرف ایک رحمت کی نگاہ ہے۔ یہاں نظم فتح کا پورا مطلب ہی بدل دیتی ہے۔ اصل جیت کسی علاقے پر قبضہ نہیں بلکہ دلوں کو رحم سے جیتنا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے دو بالکل الگ دنیائیں ہیں،
ایک طرف طاقت کا مطلب ہے غلبہ، بدلہ اور ہارنے والے کی تذلیل، لیکن نظم ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا مطلب ہے معافی، صلح اور سب کے وقار کا خیال رکھنا۔ یہ سچ میں فتح کی ایک انقلابی تعریف ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، وہ حصہ جو اب تک بیان کی گئی ساری خوبیوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بناتا ہے۔ نظم کا یہ آخری شعر سمجھیں کہ پورے کلام کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک مثالی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اسے جس طور سے چاہو، اسے جس ڈھنگ میں دیکھو، وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ تو یہ ایک پورا سفر تھا، ہے نا؟ سفر شروع ہوا اعتماد اور سچائی کی بنیاد سے، اس پر حکمت کی عمارت بنی، پھر مشکل وقت میں حسن سلوک سے اسے پرکھا گیا، اور آخر میں جب طاقت ملی تو رحم دلی میں اسے مکمل کر دیا۔ یہی تو ہے کمال تک پہنچنے کا راستہ۔ اور آخری پیغام کیا ہے؟ یہی کہ اس شخصیت کو کسی بھی زاویے سے دیکھو، کسی بھی انداز میں پرکھو، وہ ایک مکمل انسان نظر آئے گا۔ نظم کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ ساری خوبیاں مل کر ایک ایسی آفاقی شخصیت بناتی ہیں جس کی مثال ہر زمانے اور ہر حال میں ایک روشنی کی طرح ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ آج کے دور میں ہم تاریخی شخصیات کی کن لازوال خوبیوں سے سبق سیکھ سکتے ہیں جو ہمارے کاموں میں، ہماری زندگیوں میں ہماری رہنمائی کریں؟